داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بیت المقدس میں خلافت عطا فرمائی، جس کو آج کل یہودی یروشلم کہتے ہیں یا اسرائیل کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پہ اس کو کیا رکھ دیا؟ اسرائیل۔ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو احترام کرتے ہیں مگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ جب اقوام متحدہ وجود میں آ گئی اور تمام ملکوں کی دیواریں بارڈر تقسیم ہو گئے، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا، تو کسی بھی ملک کا کسی دوسرے ملک پہ قبضہ کرنا یہ بین الاقوامی قانون کی روح سے اللیگل ہے۔ امریکہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، برطانیہ کو تسلیم کرتے ہیں، انڈیا کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم اسرائیل کو تسلیم بولو بھائی نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ بین الاقوامی لاء کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر دوسرا بھی کرے گا، پھر تیسرا بھی کرے گا۔ دیکھو گھر میں ابا بچوں کو جب کام کہتے ہیں، بڑا بیٹا اگر بات نہیں مانتا تو ابا بیٹے سے کہتا ہے کہ پھر چھوٹا بھی تجھے دیکھ کے بگڑ جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والدین جیب خرچی کے پیسے ایک بچے کو دیں دوسرے کو نہ دیں۔ وہ کہے گا ابو اس کو کیوں دیے مجھے کیوں نہیں دے رہے۔ تو یہ جو دنیا میں جتنے بھی امن سلامتی کونسل ہے اور جتنے بھی امن کے دعوے دار ہیں، ان کو چاہیے کہ بدامنی کی جو بیس ہے اس کو پکڑیں۔ بیس کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بیس اسی سے شروع ہو رہی ہے کہ بین الاقوامی لاء کو اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، طاقتور قومیں اس لاء کی مخالفت کرتی ہیں اور قانون کا پابند صرف کمزور قوموں کو بنایا جاتا ہے، تو یہاں سے دنیا میں امن خراب ہوتا ہے۔ اور یہ ساری بدماشی شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہودیوں سے۔ اسرائیل کا مسئلہ اگر دنیا میں کھڑا نہ ہوتا تو آج دنیا میں بدامنی نہ ہوتی، تو وہ سارا اسی کی بیس پہ معاملہ خراب ہوا ہے۔ اور اسی کا آج ہم نے جو سورہ مائدہ پڑھی ہے اس میں اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ہمیشہ زمین میں کیا کرتے رہیں گے؟ فساد، سکون سے چین سے دنیا کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ تو یہی ہو رہا ہے۔ تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا نرم کیا۔ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ وہاں کریں گے جہاں داؤد علیہ السلام کا باقاعدہ جن صورتوں میں تذکرہ آیا۔ ابھی تو میں صرف پیغمبروں کی تاریخ تاکہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نوازا۔ معذرت کے ساتھ داؤد علیہ السلام نے شادیاں بہت زیادہ کی تھیں، اب اس میں میرا قصور نہیں ہے، انہوں نے میرے بیانات نہیں سنے تھے۔ لوگ کہتے ہیں شادیوں کو لے آتا ہے، کی تھی تو کیونکہ اللہ نے پیسہ بھی دیا، پیغمبروں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے تو وہ، اور اس زمانے میں 4 کی بھی پابندی جتنی چاہے کرو۔ تو تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں، کہ 700 بیویاں تھیں، واللہ عالم، بہت زیادہ شادیاں کی تھیں۔ تو اولاد بھی اللہ نے بہت دی، تو انہی اولاد میں اللہ نے ایک بیٹے دیے جن کا نام تھا سلیمان۔ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان کو آپ کا جانشین بنایا، اور سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہے وہ اپنے باپ داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ پاورفل۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابا کی وجہ سے بھی بسا اوقات بچوں کو نوازا جاتا ہے۔ ابا اچھے ہوں تو بسا اوقات اللہ ابا کے اچھے ہونے کی وجہ سے بچوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ گریبی میں نواز دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آپ اگر اچھے ہیں نا تو بسا اوقات اس کے اثرات آپ کی اولاد میں منتقل ہو جاتے ہیں، برکت کے لیے نا، تاکہ آپ کی نسل میں دین چلے۔ سورہ کہف میں ہے
کہ خضر علیہ السلام جب جا رہے تھے ایک دیوار گرنے والی تھی, لوگوں نے بے اکرامی کی, اس کے باوجود حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جن لوگوں نے برا سلوک کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک, جنہوں نے اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ برا سلوک, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو انہوں نے برا سلوک کیا, ان کے ساتھ اچھا سلوک, کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے یتیم بچوں کا. یہ دیوار گرتی, خزانہ نکلتا, بچے نابالغ ہیں, لوگ اڑا لیتے. تو کانا ابوہما صالحا, ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا, تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو گرنے مت دو. ابا کا انتقال ہو گیا ہے تو نیک ہونے کی وجہ سے اللہ بچوں کے لیے غیب سے انتظامات کر رہا ہے. تو اس لیے اچھے بننے کی کوشش کرو, اپنے لیے بھی اور اپنی, بولو نا بھائی, اولاد کے لیے بھی فائدہ ہوگا بچوں کو. پھر بھی بسا اوقات بگڑ بھی جاتے ہیں, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, ان کے بچے بڑے بگڑے ہوئے ہیں. تو لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے, اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. ایک چیز جو آپ کو بیان کرنے کی نہیں ہے, چھوڑے رہنے دیں. یہ جو اکثر جو بڑے لوگ ہیں نا, ان کے بچے پتہ ہے کیوں بگڑتے ہیں؟ ان کے بچوں کو بچپن میں وہ عزت مل جاتی ہے جو ان کے بڑوں کو بڑی محنتوں کے بعد ملی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ جب فری پھوکٹ میں کوئی چیز ملتی ہے تو پھر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ان کے والدین کو, باپ کو بڑی محنتیں, مجاہدے کیے ہوتے ہیں, تواضع اس کے بعد ملی ہوتی ہے, تو وہ تو قدر کرتے ہیں اور تکبر کا شکار نہیں ہوتے. بچوں کو بچپن سے ہی کہ بھئی فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, ہر آدمی فلاں کا بیٹا, وہ اس میں کبر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے علماء جو ہم نے اپنے بڑے بزرگ دیکھے ہیں, وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی مجمع میں کوئی اضافی پروٹوکول دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے. میرے جو شیخ ہیں جامعۃ الرشید میں, ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی مدرسے کے اندر الگ سے کوئی عزت یا پروٹوکول نہیں دیا. جب وہ چھوٹے تھے تو جیسے سب بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں نا ہوٹل میں, تو ان کے بچے بھی لائن میں, بولو بھائی, ان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ چونکہ مدرسے کے محتمم کے بیٹے ہیں تو لائن توڑ کے آگے سے چلے جائیں. نا 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 نا, اس کی اجازت نہیں تھی. آفس میں آنے کی اجازت نہیں تھی اپنے ابا کے پاس بیٹھنے کی. جہاں سب بچے بیٹھے ہیں, بولو بھائی, وہیں جا کے بیٹھنا ہے. گھر میں محبت, گھر سے باہر محبت تو ہے. جو لوگ اضافی پروٹوکول دیتے ہیں اس کی قطعاً اجازت نہیں. کسی استاذ سے بدتمیزی کی قطعاً اجازت نہیں کہ تم محتمم کے بیٹے ہو تو اب تم کسی بڑے استاذ سے بدتمیزی کرو یا شکایت لگاؤ, یہ نہیں. تمہیں اپنے استاذ کے سامنے یہ شو کرنا ہے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے جو محتمم تھے, جو میرے شیخ و مرشد ہیں, ان کے بیٹے نے ایک دفعہ گھر میں آ کے والدہ سے شکایت کی کہ قاری صاحب نے مجھ پہ ذرا سختی کی ہے, کچھ مارا ہوگا یا زیادہ ڈانٹا ہوگا, یا ڈانٹتے ہیں بار بار. تو گھر میں آ کے والدہ کو بتایا. والدہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ابو کو بتاؤں گی. والد صاحب آئے, ہمارے جو شیخ تھے, ان کو بتایا کہ بھئی وہ مدرسے میں بچے پہ کیا ہوئی ہے, ذرا سختی ہوئی ہے, ڈانٹا ہے قاری صاحب نے یا مارا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بچے کو الگ سے بلایا. پھر بچہ خوش ہو گیا کہ اب کیونکہ ہم تو محتمم کے کیا ہیں, بیٹے ہیں بھائی, اب جا کے استاد سے پوچھا جائے گا آپ کو پتہ ہے آپ نے کس پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو انہوں نے بچے کو بلایا. بچہ خوش تھا کہ ماشاءاللہ اب شکایت سنی جائے گی. بولا ہاں بیٹا کیا ہوا. بچے نے بتایا کہ قاری صاحب نے ایسے کیا. انہوں نے کہا بیٹا یہ ایک دفعہ آپ نے شکایت لگا دی استاذ کی, دوبارہ آپ کو اس شکایت کی اجازت نہیں ہے. اگر دوبارہ لگائی تو جتنا قاری صاحب نے مارا ہے اس سے ڈبل کون مارے گا. ٹھیک ہے. باقی وہ الگ سے ٹریس کر رہے ہیں, کیمرے لگے ہوئے سب کچھ, کہ ایسا تو نہیں واقعی بچوں پہ ظلم ہو رہا ہو. بچے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ استاذ کی. اسی طرح میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں, بچوں کو استاذوں کی شکایت کی اجازت مت دیا کرو, تکبر پیدا ہوتا ہے, بگڑتے ہیں. خود سے ٹریس کرتے رہا کرو قاریوں کو, استاذوں کو, کہ کیا کیا سختی تو نہیں کر رہے, ایسا نہ ہو مار پیٹ جلاد بنے ہوئے ہوں, چنگیز خان بنے ہوئے ہوں,
تو ظلم کی تو بہرحال اجازت نہیں ہے نا. خود سے کسی طریقے سے چپ کے جھانکتے جایا کرو کہ قاری صاحب ایسے تو نہیں کھڑا پھڑا پھڑا تھپڑ. بعض قاری ایسے جلات ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ تو اس سے بہتر ہوتا ہے کسی چنگیز خان سے پڑھا لے انسان, حقیقت بتا رہا ہوں. تو خود سے سب کچھ نوٹ کیا کرو, بچوں کو نہیں. یاد رکھو جی, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, پھر بس آگے چلتا ہوں میں. دیکھو بچے کی جو بچپن میں تربیت ہے نا, کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. چند ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں, اس کو پکڑ لو. ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچے کو بڑوں کا ادب سکھاؤ, چاہے کوئی بھی بڑا ہو, اسے کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی مت کرنے دو. بس یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی, پھر اگر کوئی عیب ہے بھی تو وہ انشاءاللہ بعد میں دور, بولو بھائی, ہو جائے. بس اتنا سکھا دو کہ ادب, یہ علماء ہے ان کا ادب کرنا ہے, یہ استاذ ہے ان کا ادب کرنا ہے, یہ امی ہے ماں ہے اس کا ادب کرنا ہے, اس کے سامنے زبان نہیں چلانی. اور ماں سکھا دے یہ باپ ہے اس کا, میں تو نہیں کرتی مگر تم نے ادب ٹھیک کرنا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہارے چاچو ہیں, یہ تمہاری خالہ ہیں, یہ تمہاری پھپھی ہیں, یہ تمہاری بڑی آپی ہیں, یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں. اتنا اگر اس کو سکھا دیا نا کہ ان کے خلاف کمپلین برداشت. میں نے دیکھا ہے گھر میں بچہ ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے, باپ خاموش ہے. بھائی اس کو سکھاؤ کیوں کر رہے ہو ماں سے بدتمیزی. باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ماں خاموش ہے. تو بدتمیز بن گیا, اس میں یہ والا کانفیڈنس پیدا ہو گیا نا, پھر وہ آپ کو بیچ کے کھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ تھوڑے دنوں میں کیا کرے گا, وہ بولے گا ابا تمیز سے زندگی گزارنی ہے تو گزارو. پھر ابا ساری زندگی بچے کے سامنے تمیز سے زندگی. یہ جو گھروں میں ابا بچوں سے خوش ہوتے ہیں نا, اکثر یہ وہ ابا ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ابا سمجھتے ہی نہیں ہیں, جو اپنی گھر میں چلاتے ہیں ہی نہیں. وہ بچوں کے سامنے ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے میرا بیٹا کہے گا میں ویسے کروں گا. وہ گھر اچھے ہیں جہاں باپ نے یہ شو کیا اولاد کے سامنے کہ میں باپ ہوں میری چلے گی, وہاں پھر باپ کے ساتھ برا سلوک شروع ہو جاتا ہے, ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ بھی. تو ادب تمیز بچے کو لازمی سکھاؤ. علماء کی برائی کرتا ہے, بزرگوں کی برائی کرتا ہے, ایسے کلپ مت سننے دو جن کے لب و لہجے میں کیا ہے, بدتمیزی ہے. بچوں بہت جلدی اثر لیتے ہیں, نیگیٹو چیزیں مت سننے دو ان کو, زیادہ کیا تھوڑی بھی نہیں سننے دو. تو تمیز سے اکثر وہ ایک شخصیت یاد آ جاتی ہے مجھے, جب بھی بات ہوتی ہے نا تمیز, تو ایک نوجوان بزرگ ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں. پتہ نہیں تمیز کا لفظ جب بھی ذکر کرتا ہوں ذہن ان بزرگ کی طرف چلا جاتا ہے, نوجوان بزرگ ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا کیا, سلیمان. اور سلیمان علیہ السلام کا تو لقب ہی انگلش میں کیا ہے, کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے, یعنی کسی نبی کے ساتھ کنگ کا لفظ نہیں لگا, لیکن وہ ایسے بنی اسرائیل میں مشہور ہوئے بادشاہت میں کہ ان کے نام کے ساتھ گورے ہمیشہ کیا لکھتے ہیں, کنگ. سولومن کر دیا ان کو, سلیمان علیہ السلام کو. تو ان کو اللہ نے اور زیادہ طاقتور حکومت دی, اور پرندوں کی بولیاں داؤد علیہ السلام کو بھی سکھائیں اور سلیمان علیہ السلام کو بھی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور بھی زیادہ طاقتور. وہ پھر ہم جب آئے گا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ, اس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. پھر سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی, پھر بنی اسرائیل اسی طرح آہستہ 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 گمراہی کی طرف جانا شروع. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام بھیجے. زکریا علیہ السلام جو تھے ان کے اولاد نہیں ہوئی, بہت طویل عرصہ گزر گیا مگر آپ کو اولاد نہیں ملی. تو پھر زکریا علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کی جو بھانجی تھی حضرت مریم, ان کو لے کے پالا. حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں, حضرت عمران کی جو زوجہ, وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کی بہن تھیں. حضرت عمران بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا, بڑے بزرگ تھے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں وہ بڑے گھرانہ, چونکہ یہ پیغمبروں کا گھرانہ تھا, تو انہوں نے یہ منت مانی کہ میرے بیٹا پیدا ہوا, میرے بچہ پیدا ہوا تو دین کی خدمت کے لیے, بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے. مسجد کی جو بیت المقدس ہے نا, تو مسجد کی خدمت کتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھو جب مسجد میں آیا کریں نا تو یہاں خادموں کے ہاتھ بٹایا کریں, دریاں بچھا دیں, تھوڑا سا خادموں سے پوچھ لیا بھائی کوئی جھاڑو تو نہیں لگانی, جھاڑو دے دیا کریں مسجد میں, کوئی برائی کی بات. انسان جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے
تو اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. تو مسجد میں جھاڑو لگانے سے کبھی بھی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے نظر مانی, مگر بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی. پھر ان کا انتقال ہو گیا کچھ وقت کے بعد. تو یہ ہوا کہ ماں جب نہیں ہے تو کون پالے گا؟ تو جب شریعت میں حکم یہ ہے کہ ماں کے بعد اگر ماں نہ ہو نا تو ننیال کا حق زیادہ ہے بچے کو پالنے کا. تو ننیال میں جو حضرت زکریا کی اہلیہ تھیں وہ حضرت مریم کی کیا تھیں؟ خالہ تھیں. تو ان کے نام قرآن آیا, اور اللہ بھی یہی چاہتے تھے اور شریعت کا بھی یہی ہے. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو پالا, جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر حضرت مریم کیونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں, تقوی, ان کی عبادت جس کا قرآن نے تذکرہ کیا حضرت مریم کی پاک دامنی کا, تو اللہ نے پھر ایک معجزہ ظاہر کیا اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پیدا کیے. اور وہ ایسے عظیم پیغمبر کہ وہ اتنا بڑا معجزہ کہ حضرت مریم کو نکاح کے بغیر کیا ملا؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. اب چونکہ تہمتیں لگ رہی تھی کہ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا ہے, تو اللہ نے حضرت مریم کی براعت کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں بولنا سکھا دیا, تاکہ ظاہر ایک آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے تو بری کون کرے گا؟ اللہ. تو حضرت مریم پریشان ہیں. یہ سب انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں یہ پڑھیں گے آیتیں. ابھی تو تاکہ آپ کو حضرت عیسیٰ کا پس منظر آ جائے, حضرت موسیٰ کا اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام, یہ تمام پیغمبر جو ایک دوسرے کی اولادوں میں ہیں, ان کا ایک پس منظر بنی اسرائیل کا آپ کے سامنے آ جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ یہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, میں ولد الزنا نہیں ہوں, میں تو ایسا پیغمبر ہوں جس کو کتاب ملے گی. پیغمبروں میں وہ پیغمبر جن کو باقاعدہ کتاب ملی ہے ان کا درجہ دوسروں سے زیادہ ہے. اور اس میں اشارہ بھی کر دیا کہ میں قرب قیامت میں نازل بھی ہوں گا. تو پھر بہت سے لوگ ایمان لے آئے. پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے, بہت سارے معجزے. کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں اتنے کسی اور کو نہیں ملے. مردے زندہ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, قم باذن اللہ مردے کو کہتے تھے, وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا. وہ قاتل کا پتہ بتا دیتا تھا, یہ ہے, اس نے مجھے قتل کیا ہے, تو بندہ پکڑا گیا, ٹھیک ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جب یہودیوں نے ناانصافی کی, وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے, تو جو ایمان لانے والے تھے ان کو عیسائی کہا جانے لگا. ان میں کچھ بنی اسرائیل, بہت سے بنی اسرائیل کے بھی تھے, لیکن یہودیوں کی اکثریت آپ پر ایمان نہیں لائی, چونکہ ان کی عادت تھی. قرآن بیان کرتا ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم, جب بھی کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتا جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے مطابق نہیں ہوتی تو انکار کر دیتے تھے. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ جو مفتی آپ کی مرضی کا فتویٰ نہ دیں وہ لوگوں کو اچھے, بولو نا بھائی, نہیں لگتے. جو مفتی آپ کی مرضی کا فتویٰ نہ دے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا ہی نہیں. ہاں اگر وہ سخت فتویٰ دے لیکن آپ پر اثر نہ پڑ رہا ہو پھر وہ حق پرست ہے, چاہے وہ فتویٰ غلطی کیوں نہ ہو, چاہے وہ فتویٰ صحیح کیوں نہ ہو, نہیں چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو. اور بعض دفعہ وہ فتویٰ صحیح ہوتا ہے لیکن اس میں گنجائش ہوتی ہے, مگر اس گنجائش کا آپ کو چونکہ فائدہ نہیں پہنچ رہا, لہذا وہ عالم کیا کہلاتا ہے؟ 2 نمبر, کہ لوگوں کو فری پھوکٹ میں گنجائشیں دے رہا ہے. تو ہمارے ہاں کسی عالم یہ برحق ہے یا نہیں, اس کا معیار یہ ہے کہ میرے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. کہ ابھی میں نے یوٹیوب کی ارننگ کے جواز کا وہ اشارہ دیا نا کہ ارننگ, اس پہ پتہ ہے کہ لوگ کیا کمنٹس آئے تھے؟ لوگوں کو گنجائشیں دینے والا مفتی, حرام کا دروازہ کھولنے والا مفتی. یہ کمنٹس وہ کر رہا ہے جس کا اپنا چینل ہے بھائی اور اپنی کوئی ارننگ نہیں ہے. جن کی ارننگ ہے دیکھو کیا زبردست مفتی صاحب نے دلائل دیے ہیں. تو اگر کوئی مفتی گنجائش دے رہا ہے تو اس میں بھی دلیل کو دیکھا جائے گا, چاہے اس گنجائش کا مفتی کو فائدہ ہو یا نقصان. اور اگر کوئی مفتی حرام قرار دے رہا ہے تو اس میں بھی کس کو دیکھا جائے گا؟ دلائل کو. بسا اوقات خامخواہ کی پابندیاں بھی انسان اپنے اوپر لگا لیتا ہے. خامخواہ کی پابندیاں جب آپ اپنے اوپر لگاؤ گے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے.
قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ کے حلال کو بھی حرام مت کرو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کمپیوٹر کا کاروبار جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے. کہہ رہے ہیں تو قرآن میں آتا ہے کہ گناہ میں تعاون مت کرو, تو لوگ تو کمپیوٹر پہ جا کے کیا دیکھیں گے؟ فلمیں. میں نے کہا تمہاری کمپیوٹر کی چونکہ دکان نہیں ہے تو تم چاہتے ہو کہ کمپیوٹر کی ساری دکانیں کیا ہو جائیں؟ ہے بھائی, بند ہو جائیں. اگر تمہاری اپنی شاپ ہوتی اور تمہارے گھر میں چولہا اسی سے جل رہا ہوتا, پھر کوئی مفتی اگر یہ فتویٰ دیتا نا کمپیوٹر کا بزنس حرام ہے, تو تم اس کے سر پہ چڑھ جاتے جا کے کہ یہ مفتی پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہیں, اس جدید دور میں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کہنے لگا پھر وہ جو قرآن میں تو آتا ہے کہ گناہ میں تعاون مت کرو. میں نے کہا گناہ میں تعاون کس نوعیت کا تعاون تعاون کہلائے گا اور کس نوعیت کا تعاون تعاون نہیں کہلائے گا, یہ فقہ کا موضوع ہے, یہ مفتی بتائے گا آپ کو. میں نے کہا دیکھو قتل جتنے بھی ہوتے ہیں چاقو سے ہوتے تھے نا پہلے, تو کیا چاقو بیچنا حرام ہو جائے گا؟ ہے بھائی, بھائی چاقو تو بکے گا کیونکہ اس چاقو سے دونوں کام ہو سکتے ہیں, قتل بھی ہو سکتا ہے اور خربوزہ بھی کاٹا جا سکتا ہے. اب یہ اس آدمی کا اپنا عمل ہے کہ وہ اس سے خربوزہ کاٹتا ہے یا لوگوں کی گردنیں کاٹتا ہے. یہی چیز تو فقہ میں پڑھی جاتی ہے. تبھی کہتے ہیں جس نے فقہ پڑھا ہے نا مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے, وہ بتائے گا, وہ اصول اور ضابطے جانتا ہے کہ کس نوعیت کا تعاون حرام ہے اور کس نوعیت کا تعاون جائز ہے. فقہ میں قوانین ہیں, قواعد ہیں, ضوابط ہیں, یہ اسی لیے تو ہیں تاکہ پڑھ کر انسان قرآن و حدیث کی روح کو سمجھے. تو میں نے کہا تو چاقو کا بزنس, بندوق کا کاروبار تو سرے سے بالکل ہی حرام ہونا چاہیے. جتنے قتل ہو رہے ہیں بندوقوں سے ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب اسلحہ کا بزنس تو بالکل کیا ہو گیا ہے بھائی, حرام ہو گیا. تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے. کمپیوٹر ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے فلمیں بھی دیکھ سکتے ہو اور اپنے کاموں مفید کاموں میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو. اب اگر آپ اس کو غلط کاموں میں استعمال کر رہے تو آپ کا اپنا عمل ہے وہ. ہاں آپ اس نیت سے بیچو کہ جا کے تم فلمیں دیکھو, اس نیت سے اگر آپ بیچ رہے ہیں تو یہ ناجائز ہو جائے گا. آپ کی نیت یہ نہیں ہے پھر جائز ہے. تو ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے, کمنٹس میں تو میں دیکھتا ہوں نا یوٹیوب, وہ جو میرا یوٹیوب کی ارننگ جائز ہے اس پر جو کلپ آیا تھا نا, تو اس پہ لوگوں کے کمنٹس میں دیکھ رہا تھا, اب انہوں نے ہر چیز کو حلال کر دیا, 15ویں صدی کے مفتی, 15ویں صدی کے مولوی, جبکہ میں بتا بھی رہا ہوں میری کی ارننگ نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے, اور فیوچر کی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, اور اس سے آپ کو تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہو یا نہیں ہو, آپ کا یہ ہیڈ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میری ویسے ارننگ کتنی ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ اس لیے نہیں پوچھا نا کہ بھائی جتنی بھی ہے ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا, ہمیں کیا کرنا ہے. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی شادیاں کرتے کھلاتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے, کوئی پرابلم ہے؟ ایک صاحب نے تو یہاں تک اعتراض کیا, انہوں نے یہ کیوں 3 شادیاں کی, اتنی شادیاں کیوں کی انہوں نے؟ تو وہ شکر ہے کوئی جواب دینے. انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی کا رشتہ مانگ لیا مفتی صاحب نے, جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ بھائی اتنی کیوں کی آپ نے, اس کی کوئی ریزن بتاؤ, لاجک سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ تو وہ تو اچھا لگتا ہے. تیسرے آدمی کے پڑوسی کے پیٹ میں یا کسی اور کے پیٹ میں کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگ علماء پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنی عمر کے ہو کے اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کیوں کی ہے. یہ تو ایسا بن جاتا ہے نا معاشرے میں, کیونکہ بہت سے علماء ہم نے دیکھے ان کی عمریں زیادہ ہیں اور انہوں نے شادی کی ہے بالکل کم عمر لڑکی سے. اس پہ تو ایک طوفان, حضرت مولانا سم شیخوپوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو شہید ہی ہو گئے. ان کی عمر زیادہ تھی, ان کی جو اہلیہ تھی ان کی عمر بہت کم, ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا. اتنے پریشان ہو گئے, کہہ رہے میں نے شادی کی تو میرے نمازی کٹ گئے. تو اس میں بھی یاد رکھو کہ جب کوئی بڑی عمر کا آدمی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ہاں پیغام بھیجے تو لڑکی والوں کو اعتراض ہونا چاہیے, اور بالکل بجا ہے کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے, آپ کی عمر کیا ہے, زیادہ ہے. تو پھر پڑوسیوں کے پیٹ میں اگر مروڑ ہو رہا ہے تو یہ مروڑ ہونا اس کی علامت ہے کہ ان کو چونکہ نہیں ملی لہذا یہ ان کو جلن ہو رہی ہے بھائی, نہیں آ رہی میرا غلط آواز, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو بھائی یہ ان کا ہیڈک ہے, وہ بڑی عمر سے کرے, چھوٹی عمر سے کرے, درمیانی عمر سے کرے, لنگڑی سے کرے, معذور سے کرے, بیوہ سے کرے, طلاق یافتہ سے کرے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ابھی کیا موضوع چھڑ گیا, اچھا والا داؤد علیہ السلام کا چل رہا تھا یار, کمنٹس پڑھنے ہی نہیں چاہیے لوگوں کے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی بیواؤں سے کرو نا, یہ مولوی لوگ کنواریوں سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ مولوی لوگ, بھائی میں کہتا ہوں بیوہ سے بھی کرو, طلاق یافتہ سے بھی, کنواری مل رہی ہے تو
کنواری سے کر لو. یہ ملنا اس کی علامت ہے کہ اس کو ضرورت ہے. بہت مشکل ہے. ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب میں نے آپ کے بیانات سنے کہ 4 شادیاں, تو میری بیٹی 15 سال کی ہے, میں کسی چوتھی شادی والے کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا غلط, بالکل نہیں دیں آپ. کہہ رہے ہیں کیوں, آپ تو ترغیب دیتے. میں نے کہا میں آدمیوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ وہ 4 کریں. میں نے کہا آپ کی بیٹی کے لیے اگر کنوارا مل رہا ہے تو آپ چوتھی والے کو ترجیح, بولو بھائی, مت دیں. اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا سوچیں. چوتھی والے کو اس وقت ترجیح دیں جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس میں ایسے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ کنوارے سے میری بیٹی کے لیے بہتر ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں, تو 11ویں بیوی بھی ملی نا آپ کو اس بیس پہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 11ویں بھی کر رہے ہیں تو کنوارے سے بہتر ہے. عام حالات میں نہیں ہوگا یہ. ہر باپ اور ماں نے اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا دیکھنا ہے. بسا اوقات چوتھی والا اچھا ہوتا ہے کنوارے سے, لیکن عام حالات میں کنوارا اچھا ہوتا ہے چوتھی کیا دوسری والے سے بھی اچھا ہوتا ہے. وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھا سوچنا ہے. کنوارا ملے تو دوسری والے کو نہیں دینا, اور دوسری والے کو اگر دے رہے ہو تو اس بیس پہ دینا ہے کہ بھائی یہ درجنوں کنواروں سے اچھا ہے. اس میں کچھ ایسے آپ کے خیال میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس کے, آپ سمجھتے ہو کہ یہ کنواروں سے بھی کیا ہے زیادہ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا ہے. سمجھتے نہیں ہے بات کو, نکل پڑتے ہیں رات کو. تو مردوں کو میں ترغیب دیتا ہوں آپ کوشش کریں, اور لڑکی والوں کو کہتا ہوں آپ کوشش کریں کہ کنوارا مل جائے. نہیں مل رہا تو پھر بٹھانے سے بہتر ہے کہ دوسری والے کو دے دو. وہ بھی نہیں مل رہا تو تیسری والے کو, وہ بھی نہیں مل رہا تو چوتھی والے کو. اور اگر کوئی چوتھی والا بہت اچھا مل رہا ہے, ہٹو بچوں ٹائپ کا مل رہا ہے, تو پھر اس چوتھی والے کو دینا جو برابر جوڑ کا رشتہ ہے وہ کنوارے سے کیا ہے بہتر ہے. کیونکہ ایک جرمن خاتون کا میں نے قول نقل کیا اپنی کتاب میں, جرمن انگریز عورت کہہ رہی ہے کہ میں کسی اہل آدمی کی 10ویں بیوی بن جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی نا اہل کی اکلوتی بنوں. کیونکہ بہت سے کنوارے مکھنچو ہوتے ہیں, ذمہ دار نہیں ہوتے. تو انگریز عورت لکھ رہی ہے اور اپنے معاشرے کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دینے کے لیے لکھ رہی ہے کہ زیادہ شادیوں میں فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کو بسا اوقات کنوارا ڈھنگ کا نہیں مل رہا ہوتا, اسے پتا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی 10ویں بیوی بن جاؤں گی نا وہ میرے لیے زیادہ اچھا ہوگا بنسبت اس مکھنچو کے. آپ کو نہیں کہہ رہا, کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ. تو ایسے بعض دفعہ لڑکی والوں کو کوئی مارکیٹ میں بندہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا تو وہ کہتے ہیں یار سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, یہ زیادہ بہتر ہے اس سے. کسی ان کے تجربے ہو چکے ہوتے ہیں کنوارے کو دے کر, انہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے. بعضوں نے کنوارے کو دیا, بے دین تھا, وہ عذاب بنا دی اس نے زندگی, تو وہ کہتے ہیں یار دوسری والا جو دیندار ہو یہ کنوارے سے جو بے دین ہے اس سے بہتر ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر اپنی بچیوں کے لیے بہنوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو بھی دوسری والا اٹھا کے آ رہا ہے تو مفتی صاحب نے چونکہ 4 کی ترغیب دی ہے لہٰذا ہم نے دوسری والے کو دینا. پاگل ہو تم, تمہیں تھوڑی ترغیب دے رہا ہوں, میں تو لڑکے والوں کو دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تم ٹرائی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ابھی کل کی بات ہے, ایک صاحب آئے کہ میں نے پیغام نکاح بھیجا ہے, وہ لڑکی والے نہیں مان رہے, آپ ان کو. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں بھائی, ان کو آپ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوگے تو نہیں مان رہے. کہہ رہے آپ تو کہتے ہو کہ نکاح کا پیغام بھیجو کرو. میں نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھیجتے رہو. لڑکی والوں کو میں کہوں گا اس کو اچھی طرح کمبخت کو نا جانچو. ہاں اس کمبخت کو معذرت کے ساتھ میں یہی کہوں گا, تم پیغام بھیجنے میں کنجوسی سے کام نہ لو. تم یہی کرو کہ بھائی میں بہت اچھا ہوں. لڑکی والوں کو کہوں گا اچھی طرح چھان پھٹک کے, ہاں معاملات میں جب آپ آئیں گے تو بیٹی دینا آسان کام نہیں ہے. پیسوں کے معاملے میں لوگ 100 دفعہ دیکھتے ہیں کہ 50 روپے دینے سے پہلے کہ واپس بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو بیٹی دینا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس میں دوسری شادی کر رہا ہے, پورے تو رکھے گا کیسے, عدل کیسے کرے گا, کھلائے گا کیسے, یہ تمام چیزیں. اور پہلی کر رہا ہے تو بھی اس کے محلے والوں سے پوچھو, اس کے رشتہ داروں سے پوچھو, اس کے ابا سے پوچھو, اس کی اماں سے پوچھو, ابا کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھو, کیونکہ ابا کے اثرات بھی اولاد میں کیا ہوتے ہیں. بھائی یہ چرس تو نہیں پیتا, ہیروئن تو نہیں پیتا, وہ جب آپ کے پاس آئے گا تو گٹکے کا منہ تیزاب سے کلیا کر کے آئے گا. وہ جب رشتہ لینے آئے گا نا تیزاب سے کلیا کر کے آئے گا, وہ ایسے چمک رہے ہوگے دانت. کسی دن اس کو ویسے گٹر کے ڈھکن پہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو نا رات کو دوستوں سے گپ شپ کر رہا ہو, وہاں جا کے پکڑو اس کو, دانت چیک کرو اس کے, پتہ چلے گا کتنے گٹکے کھاتا ہے وہ. تو معاملات میں اتنا بدھو بننا درست نہیں ہے. نکاح شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو چھان پھٹک کے 100 دفعہ تحقیق کر کے. ہاں
اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اچھا کمارا نہیں مل رہا اور دوسری والا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ذمہ دار ہے تو اس کمارے سے یہ دوسری والا بہتر ہے. ایسی موقع پہ, عام حالات میں نہیں. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا دیے؟ سلیمان علیہ السلام. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے ستایا ہے, اللہ نے اتنے معجزات قائم کر دیے کہ برحق نبی ہیں, مردے زندہ ہو رہے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو شعبدے ہیں نا آج کل جو لوگ دکھاتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے پیر صاحب بھی وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے, وہ بتا دیتے ہیں بٹوے میں کیا رکھا ہوا ہے, وہ گھڑی کا بتا دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے ان چیزوں سے پہچانا تو ہم بھی اپنے دامت برکاتہم کو, تو وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو یاد رکھو معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن جب نبی کے علاوہ کوئی بھی یہ کام کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطانی تصرف ہے, اس کا ہمیں علم نہیں.